مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں آپ کی قوم نے بچپن ہی سے صادق اور امین کا خطاب دیا تھا، جنہوں نے برملا اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تم میں اپنی عمر گزاری ہے، کیا تم میرا کوئی جھوٹ ثابت کر سکتے ہو؟ اور آپ کی قوم کو اعتراض نہ کر سکی، اور ان کے علاوہ ہزاروں راسباز جو وقتاً فوقتاً دنیا میں ہوئے ہیں یک زبان ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ ایک خدا ہے اور ہم نے اس سے ملاقات کی ہے، وہ ہم سے ہم کلام ہوا ہے، اور پھر اس دعویٰ کے ساتھ انہوں نے وہ صدق اور ثبات دکھلایا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فلاسفر بھی ایسا استقلال نہ دکھلا سکا۔ ان راست بازوں نے راہ خدا میں اپنی راست بازی کی خاطر ہزاروں تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ ان کے قتل کے منصوبے کیے گئے، ان کو وطنوں سے بے وطن کر دیا گیا، ان کو گلیوں اور بازاروں میں ذلیل کیا گیا، اور کل دنیا نے قطع تعلق کر لیا، مگر انہوں نے اپنی بات نہ چھوڑی، اور نہ یہ کہا کہ نہ یہ کیا کہ لوگوں کی خاطر جھوٹ بول کر اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیتے۔ جب دنیاوی محققین ایک بات کی تحقیق کر کے اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں یا سیاح چند ملکوں کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرتے ہیں اور جغرافیہ دان چند ملکوں اور شہروں کے بارے میں لکھتے ہیں تو ہم سب ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں، تو پھر ایسے صادق اور قابل اعتبار لوگ یک زبان ہو کر جب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خدا تعالیٰ سے ملاقات کی، اس کی آواز سنی اور اس کے جلوے کا مشاہدہ کیا، تو ان کے قول کا انکار کرنے کی کسی کے پاس کیا وجہ ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر عینی گواہی دینے والے وہ لوگ ہیں جن کی سچائی روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اور یہ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں بزرگ ہیں جو اپنی عینی مشاہدہ اور چشمدید گواہی سے خدا تعالیٰ کے وجود کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس لیے ان ہزاروں راست بازوں کی گواہی کسی صورت میں بھی رد کے قابل نہیں ہو سکتی۔ احباب کرام، دنیاوی لحاظ سے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر فعل کا ایک فاعل یعنی کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ روٹی خود بخود نہیں بنتی، بلکہ ماں یا نان بھائی یا بیکر اس کو بناتا اور تیار کرتا ہے۔ کاغذ، قلم، کپڑا، میز، کرسی اور بڑی بڑی بلڈنگیں خود بخود نہیں بن جایا کرتی، بلکہ ان کو بنانے میں سینکڑوں اور ہزاروں ہاتھوں کا دخل ہوتا ہے۔ تو پھر اتنی بڑی کائنات خود بخود یا اتفاق سے کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید نے اس دلیل کو اس طرح بیان کیا ہے۔ سورہ النجم آیت 43-44 ترجمہ یہ ہے، یعنی یہ بات ہر نبی کی معرفت ہم نے پہنچا دی ہے کہ ہر ایک چیز کا انتہا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی جا کر ہوتا ہے، اور خواہ خوشی کے واقعات ہوں یا رنج کے، وہ خدا ہی کی طرف سے آتے ہیں، اور موت و حیات سب اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا ایک چھوٹی سی چیز سے جس وقت وہ ڈالی گئی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح متوجہ کیا ہے کہ اس تمام کائنات پر اگر غور کرو گے تو ضرور تمہاری رہنمائی اس طرف ہوگی کہ سب اشیاء آخر جا کر ذات باری تعالیٰ پر ختم ہوتی ہیں، وہی انتہا ہے تمام اشیاء کی، اور اسی کے اشارے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی ابتدائی حالت کی طرف متوجہ کر کے فرمایا کہ تمہاری پیدائش تو ایک نطفہ سے ہے، اور تم جوں پیچھے جاتے ہو کمزور ہی ہوتے جاتے ہو، تم کیوں کر اپنے خالق ہو سکتے ہو؟ جب خالق کے بغیر کوئی مخلوق ہو نہیں سکتی، اور انسان اپنا خالق آپ نہیں ہے، کیونکہ جس قدر غور کرے وہ نہایت چھوٹی اور ادنا حالت سے ترقی کر کے اس حالت کو پہنچتا ہے، اور جب وہ موجودہ حالت میں خالق نہیں تو اس کمزور حالت میں کیوں کر خالق ہو سکتا تھا؟ تو ماننا پڑے گا کہ اس کا خالق کوئی اور ہے جس کی طاقت غیر محدود اور قدرت لا انتہا ہے۔ اور ہر ایک سائنسدان کو آخر ماننا پڑتا ہے کہ الی ربک المنتہا، یعنی ہر ایک چیز کی انتہا آخر ایک ایسی ہستی پر ہوتی ہے
کہ جس کو اپنی عقل کے دائرہ میں نہیں لا سکتے، اور وہی خدا ہے۔ یہ ایک ایسی موٹی دلیل ہے جسے ایک جاہل سے جاہل انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بدوی دیہات کے رہنے والے سے کسی نے پوچھا کہ تیرے پاس خدا کی کیا دلیل ہے؟ تو اس نے برجستہ جواب دیا کہ جنگل میں پڑی ہوئی ایک مینگنی دیکھ کر میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہاں سے ایک اونٹ گزرا ہے، اور قدموں کے نشان سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی مسافر گزرا ہے۔ تو پھر یہ وسیع زمین و آسمان اور نظام کائنات کیوں کر خدا کے خالق و مالک کی نشاندہی خدائے خالق و مالک کی نشاندہی نہیں کر سکتے؟ اور واقعی یہ جواب نہایت سچا اور عین فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ علاوہ ازیں قرآن کریم نے اس ضمن میں ہستی باری تعالیٰ کی ایک اور زبردست دلیل یہ بھی دی ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، سورۃ الملک آیت 4 اور 5۔ یعنی تو کبھی کوئی اختلاف اللہ کی پیدائش میں نہیں دیکھے گا، پس اپنی آنکھ کو لوٹا، کیا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ دوبارہ اپنی نظر کو لوٹا کر دیکھ، تیری نظر تیری طرف تھک کر اور درماندہ ہو کر لوٹے گی۔ حضرات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمام کائنات اتفاقاً پیدا ہو گئی، اتفاقی طور سے میٹیریل کے ملنے سے سب کچھ بن گیا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی مذکورہ والا آیات میں ان کا یہ جواب دیتا ہے کہ اتفاقی طور پر جڑنے والی چیزوں میں کبھی ایک سلسلہ اور نظام نہیں ہوتا۔ تصویر رنگوں سے ضرور بنتی ہے، مگر یہ نہیں ہوتا کہ مختلف رنگ ایک کاغذ پر بکھیر دی جائیں تو اسے تصویر بن جائے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اینٹوں سے مکان بنتا ہے، مگر کیا اینٹوں کو ایک دوسرے پر پھینک دیں تو کبھی بھی اتفاقاً کوئی بلڈنگ بن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن نظام عالم کی یکسانیت اور باقاعدگی اس بات کی تردید کا بڑا واضح ثبوت ہے۔ یہ کائنات اتفاقاً پیدا ہو گئی ہے۔ ایک سائنسدان نے اس دلیل کو یوں بیان کیا ہے کہ 1 سے لے کر 10 تک کی گنتی کے کارڈ کسی تھیلے میں ڈال کر خوب ہلا دیں، اور پھر اس میں سے ہاتھ ڈال کر یک کے بعد دیگرے 10 کارڈ نکالیں، تو کبھی یہ ممکن ہی نہیں کہ 1 سے 10 تک کے نمبر ترتیب وار نکل سکے۔ 1000 مرتبہ کوشش کر کے دیکھ لیں، کبھی بھی ترتیب قائم نہیں رہے گی۔ جب 10 عدد کارڈ اتفاق سے ترتیب وار نہیں نکل سکتے تو پھر نظام کائنات کی ترتیب میں یکسانیت اور باقاعدگی کو کیوں کر اتفاق کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے؟ یہ ایک لغو اور بیکار بات ہوگی۔ اسی دلیل کو خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ کائنات عالم کا یہ ابلغ، احسن اور بے نقص نظام ایک مدبر بالارادہ ہستی کا ثبوت ہم پہنچاتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہر جاندار کو اس کی غذا کے مطابق اعضاء دیے ہیں۔ ہر جاندار کے اعضاء میں ایک تناسب رکھا ہے۔ برفانی علاقوں کے جانداروں کے لیے لمبے بال اور فر دیے ہیں، میدانی علاقوں کے جانداروں کو لمبے بال اور فر نہیں دیے۔ اور جن چیزوں کے لیے موت تجویز کی ان کے ساتھ توالد کا سلسلہ قائم کر دیا۔ سورج، چاند، ستارے اور زمین کے فاصلے اتنے رکھے کہ آپس میں ٹکرا نہ جائیں، اور پھر ان کے قواعد ایسے منضبط ہیں کہ ان میں کوئی اختلاف اور کمی نہیں۔ ہماری نظریں تھک جائیں گی مگر کائنات عالم کے نظام میں کوئی رکھنا نظر نہ آئے گا، اور یہ خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کے وجود کی ایک عظیم دلیل ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم نے ہستی باری تعالیٰ کی ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور خدا پر ایمان لانے والے خدا کی ہستی کے قائل اپنے مخالفوں پر ہمیشہ غالب آیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی خدا نہیں ہے تو یہ غیر معمولی تائید و نصرت کہاں سے آتی ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرعون اور موسیٰ کی نسبت فرماتا ہے سورہ نازعات میں، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اطاعت خداوندی کی تلقین کی تو اس نے تکبر سے جواب دیا کہ ایسا خدا تو میں ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اسے اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی ذلیل کر دیا۔ چنانچہ فرعون جیسے طاقتور بادشاہ کا انجام ایک بین دلیل ہے
یہ خدا کے منکر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا و رسلی، سورہ مجادلہ آیت 23، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ خدا کی ہستی اور ذات کو ماننے والے اور اس پر حقیقی ایمان